ایک گھر میں آگ لگ گئی، گھر کے لوگ باہر نکل آئے، ماں نکل آئی، باپ نکل آیا، چچا نکل آیا، بھائی نکل آیا، بہن نکل آئی، اور جب سب اکٹھا ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھا تو معلوم چلا منا اندر رہ گیا، گھر کے اندر رہ گیا۔ اب منا کی اماں چلا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی میرے بچے کو بچا لے، میرا بچہ گھر میں رہ گیا، آگ لگ گئی ہے، کوئی میرے بچے کو بچا لے، کوئی میرے بچے کو بچا لے۔ ابا بھی صدا دے رہے ہیں، کوئی میرے بچے کو بچا لے، بھائی بھی صدا دے رہا ہے، کوئی میرے بھائی کو بچا لے، بہن بھی کہہ رہی ہے کوئی میرے بچے کو بچا لے، کوئی بچا لے۔ خود کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کوئی بچا لے، خود نہیں جا رہے ہیں، کیوں؟ ذات کا خیال باقی ہے۔ محبت میں شک و شبہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت نہیں، ایسا نہیں کہ بھائی کو بھائی سے محبت نہیں، ایسا نہیں کہ بیٹے کو باپ کو بیٹے سے نہیں، بہن کو بھائی سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ محبت ہے تبھی تو چلا رہے ہیں کوئی بچا لے، کوئی بچا لے، کوئی بچا لے۔ خود نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ذات کا خیال باقی ہے۔ اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب عشق کیا ہے؟ عشق وہ ہے جس میں ذات کا خیال ختم ہو جائے۔ جلدی میں آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو سمجھانا چاہتا ہوں اسی پر فوکس کروں گا۔ عشق کیا؟ میدان احد میں دیکھو عشق کو، عشق دینا ہے احد میں دیکھو، بے شک عشق دیکھنا ہے بدر میں دیکھو، بے شک، سبحان اللہ، بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو کہ جب کفار نے مکہ غالب ہوئے، کسی بدبخت نے ایک پتھر اٹھایا، سرکار کے چہرے مبارک کی طرف پھینک دیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون بہنے لگا۔ مولا علی اور صحابہ ان کے ساتھ دیوار بن کر نبی کے سامنے کھڑے ہو بے گئے، شک پشت ہے نبی کی جانب، سینہ ہے کفار نے مکہ کی جانب، بے شک، دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ جبکہ وہ کھڑا ہونا تیروں کے سامنے ہے، کھڑا ہونا تلواروں کے سامنے ہے، کھڑا ہونا نیزوں کے سامنے ہے، سب کھڑے ہیں، پہلے اس دیوار کو گراؤ۔ رکھیے بھائی، تقریر کر رہا ہوں، آداب محفل سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ کھڑے ہیں دیوار بن کر، فکر نہیں ہے کہ کوئی نیزہ آ کر چبھ جائے، فکر نہیں ہے کہ کوئی تیر آ کر میرے سینے کو چھلنی کر دے، فکر نہیں ہے کہ کوئی تلوار میری گردن کو اڑا دے، تیار ہے کہ میرے آقا تک تبھی پہنچو گے جب اس دیوار کو گرا لو گے، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، میرے آقا تک تبھی پہنچو گے۔ اسی کو عشق کہتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، جب ذات کا خیال ختم ہو جائے، جی، جس سے محبت ہے بس اسی کا ہی خیال باقی رہ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، اسے عشق کہتے ہیں۔ پر دوستو ڈنڈی اسی بیچ میں پڑ گئی، جی، محبت کی تو بات ہوتی ہے، بہت عمدہ بات، واہ، عشق کی بات ہوتی ہے، مودت کی نہیں۔ جی جی جی، دیکھو دوست، محبت تو ہو ہی نہیں سکتا ترجمہ مودت کا، جی اگر محبت مقصد ہوتا رب کا تو محبت ہی کہہ دیتا نا، جی جی، پھر مودت کیوں؟ تو یہ بیچ کی منزل ہے۔ مودت کیا ہے؟ محبت اور عشق کے درمیان کی منزل ہے۔ شروعات ہوگی زندگی کی محبت سے، جانا ہے عشق تک، اور اس قابل تبھی بنو گے جب مودت کر لو، مودت کر لو، اور کرنا ہی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بے شک، چاہے جتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہوں، جی اگر بچنے کی کوشش کی تو یہود کے علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جی، بچنے کی کوشش کی تو علماء نصارہ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ فیصلہ تمہارا ہے، کدھر جانا چاہتے ہو، جی، امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ، مخدوم سمنہ کے ساتھ، حضرت دم مدار بیڑا پار کے ساتھ، کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ تمہارا ہوگا، ہمارا کام ہے بتا دینا، چلنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے حق دکھا دینا،
حق بتا دینا، حق پر چلنے کا راستہ دکھانا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پھر مودت کیا ہے؟ تو مودت خالی محبت کو نہیں کہتے، مودت کو سمجھنے کے لیے اس کو کس انداز میں کہا جا سکتا ہے؟ انکنڈیشنل لو۔ مودت کیا ہے؟ غیر مشروط محبت جس میں کوئی شرط ہی شامل نہ ہو، غیر مشروط محبت۔ اللہ رب العزت نے تمہیں چوائس دیا ہی نہیں، تمہیں چوائس دیا ہی نہیں۔ جو آج کے دن میں لیکن کا یو ٹرن مارتے ہیں، کہتے ہیں نا لیکن، کسی کی تعریف تھوڑی دیر بھی نہیں کر پاتے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، میرے پاس ویڈیو کلپ آئی، تو اس میں بہت سے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ہوا کہ مناقب مولا علی مشکل کشا بیان کریے۔ تو مولانا حنیف قریشی صاحب وہ مناقب و فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بیان کرنے کے بعد جب وہ رکے تو 2-3 تھے، ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ اب جب ان کی باری آئی تو وہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں، یہ کر رہے ہیں مناقب و فضائل۔ عنوان کیا ہے کہ مولا علی کے مناقب و فضائل بیان کرو، اور جب ان کی باری آئی تو کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جو مولانا حنیف قریشی صاحب نے مناقب و فضائل بیان کیے ہیں، اس میں روایت یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ اب بتائیے آپ کیا فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ شروع کیا؟ بتائیے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ برادران ملت اسلامیہ، اسی کو خارجیت کہتے ہیں۔ یہ حق ہے، یہ کیا ہے؟ خارجیت ہے۔ اور ایک بات جان لو، سارے گروپ کھلے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جی کوئی شیعہ کے نام سے اپنا ایک گروپ بنائے ہوئے، ہمیں پتہ ہے یہ اہل تشیع ہیں، جی ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ وہابی سب جان رہے ہیں، یہ وہابی فکر کا ہے، دیوبندی یہ اس فکر کا ہے، ہم اہل سنت سنی صوفی مسلمان ہمارے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں۔ ایک ہے ایسا جو سب جگہ بیٹھا، ایک ہے ایسا بہت بڑی بات۔ جو سب جگہ بیٹھا، جی۔ اور کہاں بیٹھا؟ آستین میں۔ جی 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 ہمارے اسٹیج پہ بھی بیٹھا، ان کے اسٹیج پہ بھی بیٹھا، جی جی ہر جگہ بیٹھا، آستینوں میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ہم خارجی کہتے ہیں۔ سب پر کام ہو گیا، اسی پر کام نہیں ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک یہی ہے کیونکہ ہر جگہ بیٹھا، ہر جگہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد ایک ہی کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ روایت درست نہیں، یہ روایت درست نہیں، یہ روایت درست نہیں، یہ روایت درست نہیں، یہ روایت درست نہیں۔ ایک کام کرتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ اپنے علم پر زوم ہے، اپنے آپ کو وہ پوری کائنات میں اکیلا سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ یہ خارجیوں کی ذہنیت ہے کہ علم کا زوم اتنا ہوتا ہے کہ اپنے سوا کسی کو عالم سمجھتا ہی نہیں، اور جو اس نے سمجھ لیا پھر مانتا نہیں۔ یہ سمجھ لو، جو اس نے سمجھ لیا، اب اس کا اپنا ذہن ہے، اپنی سوچ ہے۔ اگر قرآن کی کسی آیت کا اس نے مفہوم کوئی نکال لیا، اب مانے گا نہیں، جو میں نے سمجھا وہی صحیح۔ یہ بھی خارجیت کی پہچان ہے۔ اور پھر کیا کرے گا؟ اس کی سوچ کے خلاف جب کوئی کھڑا ہوگا تو سیدھا کفر کا فتویٰ لگائے گا۔ پھر کیا کرے گا وہ؟ سیدھا کفر کا فتویٰ۔ دیکھو بھائی، اپنے من سے نہیں کہہ رہا، اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ خارجیوں کی پیدائش دور علی کیسے ہے؟ اس سے پہلے ایسی فکر کے لوگ منافق کہلائے، اور مولا کے دور میں یہی لوگ خارجی کہلائے۔
اب ان کے سامنے مولا کہہ دو نا تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی سوچ لو، اس میں بھی تعویلیں شروع کر دیں گے. رات میں مولا مولا کہہ رہے تھے تو مولا تو اللہ کو بھی کہتے ہیں، مولا کہہ رہے تھے، مولا کہہ رہے تھے، مولا کہہ رہے تھے، مولا کہہ رہے تھے. اور اگر 4 بار علی علی کر دو، کہیں شجرہ چیک کرو کہیں شیعہ تو نہیں ہے. لے یہ بھی ہے. یہ سب پہچان بتا رہا ہوں آپ، یہ ذہن میں رکھو، یہ سب پہچان ہے. اور ان کو پہچانو گے نہیں پہچان پاؤ گے. طریقہ بتا رہا ہوں پہچاننے کا، کیونکہ وہ ہمارے اسٹیج پہ بھی بیٹھے نظر آ سکتے ہیں. دھوکہ مت کھانا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آستین کے ساتھ ہیں جو ہر جگہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو آسان نہیں ہے پہچاننا. پہچاننا اگر چاہتے ہو، اور ضروری ہے ان کو پہچاننا، کیونکہ یہ ہمیشہ حق سے دور لے جاتے ہیں، تباہی کے راستے پر لے جاتے ہیں. اس لیے ان کا پہچاننا بھی ضروری ہے. دیکھو جنگ صفین کے موقع پر کیا ہوا، بات آئی کہ کیوں نہیں 2 لوگ، ایک آپ کا نمائندہ ہو جائے، ایک آپ کی طرف سے آ جائے، اور بیٹھ کے بات ہو جائے، جنگ و جدال ختم ہو جائے. مولا علی نے پسند فرما لیا، اوکے کوئی بات نہیں، فیصلہ ہو گیا. فوراً ہی یہ گروپ کھڑا ہوا. علی حکم بنایا بندے کو، جبکہ حکم تو رب ہے. حکم کون ہے؟ رب. علی نے بنا دیا بندے کو. اب آپ سوچ لیجئے علم کا زوم کتنا ہو گیا کہ علی سے زیادہ صاحب علم سمجھ گئے، باب العلم سے آگے بڑھ گئے. تو علم کا میں نے کہا نا زوم ہوتا ہے. اور جو قرآن کو جس انداز میں انہوں نے سمجھا، چاہتے ہیں پوری دنیا اسی انداز میں سمجھے. تبھی تو علی کو بھی سمجھانے لگے نا. وہ علی جس کا دعویٰ ہو اور جس نے ثابت کیا ہو، مجھ سے سوال کرو میں قرآن کی آیتوں سے جواب دوں گا، میں قرآن کی آیتوں سے جواب دوں گا. مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا. علی نے تو وہ جواب دیے جس کے جواب آج تلاش کر کے تصدیق کی جا رہی ہے. آج کے دور میں 1400 سال پہلے علی سے یہ پوچھ لیا گیا. نہ یہ فقہی معاملہ ہے، نہ حدیث سے جڑا ہوا. آپ دیکھ لیجئے سائنٹیفک معاملہ. اب پوچھا جا رہا ہے 1400 سال پہلے علی سے. علم کا علم علی کا یہ ہے کہ علی سے کہا گیا، اے علی یہ بتاؤ کون سا جانور بچے دیتا ہے، کون سا جانور انڈے. اب بتاؤ کب پوچھا جا رہا ہے علی سے؟ 1400 سال پہلے. قرآن کی آیتیں پوچھو، علی بتاؤ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکے، سمجھا دیجئے. یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے علی سے. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے. علی نے جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ جس جانور کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتا ہے، اور جس کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. جس جانور کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتا ہے، اور جس جانور کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتا ہے. ہو گئی بات. پھر وہی سوال ان سے دہرایا گیا، اے علی یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے. آج کسی سے پوچھ لیا جائے، بیوقوف ہو گیا، ابھی تو جواب دیا ہے، جاہل آدمی بڑھ جائے، یہی تو ہوگا نا. لیکن باب العلم سے سوال کیا جا رہا ہے، مسکرائے، جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ وہ جانور جو چبا کے کھاتا ہے بچے دیتا ہے، جو نگل کے کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب دے دیا فوراً. زندہ باد. جو چبا کے کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، جو نگل کے کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے. پھر کھڑے ہوئے، اے علی یہ بتاؤ کون جانور انڈے دیتا ہے، کون جانور بچے دیتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج کے دور میں تو چپل لے کے دوڑ پڑیں گے. میں علماء سے یہ کہوں گا، آپ کی ذمہ داری عوام کو جھڑکنے کی نہیں ہے. آپ سے جب سوال کیا جائے صبر و تحمل کے ساتھ سوال کو سنیے عوام کے اور انہیں جواب دیجیے، جھڑکیے مت.
اور اگر مان لیجئے اس کے جواب نہیں پتا ہے تو اس میں کوئی انسلٹ نہیں، کوئی بے عزتی نہیں. اگر آپ یہ کہیں کل اس کا جواب دوں گا، میں دیکھوں گا پھر جواب دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. قیاس پر جواب مت دیجئے، یہ غیر ذمہ دارانہ اور بددیانتی کا عمل ہے. اور اگر اس کی بھی عادت پڑ گئی تو علماء نصارہ اور علماء یہود کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. عادت بگڑتی ہے تو نہ جانے کہاں لے جاتی ہے. تو حق بولو، حق دکھاؤ اور حق پر چلو. تو عادت ڈالنی پڑے گی تاکہ ہر وقت بچے رہے. جھڑکیے مت. اور یہ بھی بتا دو، جھڑکنے والے عام طور پر کم علم ہوتے، ان کے پاس جواب نہیں تو اور کیا کریں گے، دھونس لے لی، بھاگ گیا بیچارہ، ڈر گیا. جیسے کچھ لوگ ہیں، شرک، بدعت، حرام، سامنے والا ڈر گیا، اتنی زور سے کہا لگتا بہت بڑا جرم ہو گیا. ڈر گئی بیچاری عوام، مولانا صاحب نے بڑی زور سے کہا تھا، یعنی بڑا والا حرام. ہلکے سے کہا چھوٹا والا حرام. ابے حرام حرام ہے، چھوٹا بڑا کیا ہے؟ کہ یہ چھوٹا کافر ہے، یہ بڑا کافر ہے. کافر کافر ہے، چھوٹا بڑا کیا ہے؟ نہیں، ابھی کچھ دن کے بعد پرسنٹیج میں آئے گا. یہ 10% کافر ہے، 90% مسلمان ہے. ایسے بھی آئے گا، ابھی آنے دو وقت. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور جا رہی ہے. ابھی دیکھو کہاں کہاں جاتی ہے منزلیں، دیکھنا پڑے گا. ہوشیار کر رہا ہوں کیونکہ زندگی آپ کی ہے، آپ کو بچانا مقصد ہے، آپ کو کامیاب کرنا مقصد ہے. ناکام ہوگے تو آپ ہوگے، نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا. یہ تو گروپ بندی کر کے چلے جائیں گے پر نقصان آپ کا ہے. اس لیے حق جاننا، حق دیکھنا، حق پر چلنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو برادران ملت اسلامیہ پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے علی یہ بتاؤ کون جانور بچے دیتا، کون انڈے دیتا؟ تیسری بار آ گیا. پھر مولا علی نے کہا جو جانور دودھ پلاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، جو دودھ نہیں پلاتا وہ انڈے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ علی جس سے سائنس پر یعنی وائلڈ لائف پر بات ہو رہی ہے، علی جواب دے رہے. وہ جواب کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر اس وقت کے وہاں جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ پر جو جانوروں پہ کام کرنے والے، وائلڈ لائف پہ کام کرنے والے ریسرچ اسکالرس ہیں، ان کے پاس جب یہ جواب گیا تو انہوں نے 3 ملکوں کے 350 سائنٹسٹوں کو اکٹھا کر کر ایک گروپ بنایا اور پوری دنیا کے جنگلوں میں پھیل گئے اور کئی سال تک ریسرچ کرتے رہے. اور جب اس ریسرچ کی تھیسس سبمٹ کیا تو جواب یہی 3 تھا کہ جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہے، جس کے اندر ہیں وہ انڈے دیتا ہے، جو چبا کے کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، جو نگل کر کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے، جو دودھ پلاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، جو دودھ نہیں پلاتا وہ انڈے دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے وہ علی جس کے علم کی وسعتیں اے ہوں، اسی علی پر قرآن کو سمجھنے کا دھوکا ہو گیا کہ علی قرآن کو نہیں سمجھ سکے اور حکم بنا دیا بندے کو، اس لیے علی مرتد ہو گئے معاذ اللہ اور نکل گئے. یہی گروہ خارجیوں کا گروہ کرایا. اور یہاں سے مجاز ملتا ہے کیا کہ خارجیوں کا مجاز کیا ہے؟ فتویٰ دینا اور علم کا زوم ہونا. سمجھ گئے آپ؟ اب سمجھ گئے. اب آئیے، اب ادھر آ جائیے. مودت یعنی آپ جو آپس میں محبت کرتے ہو یہ والی نہیں، کیونکہ یہاں آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کی ذات چوائس ہے. آپ کی ذات کو اچھا لگے گا تو ٹھیک، نہیں لگا تو ٹوٹ گیا. یہاں کوئی چوائس ہی نہیں. مودت کوئی چوائس نہیں، محبت کرنا ہی کرنا ہے. اسی لیے میں نے کہا اگر اس کا کوئی ترجمہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل محبت. یہ تمہیں کرنی ہوگی. ان سے کروں گا ان سے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ سید محمد اشرف سے کروں گا، سید شجر علی سے نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے مزہ نہیں آتا. نہیں چلے گی. میں نے آپ کو ڈانٹ دیا کس کے کہ یار یہ والے ٹھیک نہیں ہیں. کیوں کہ یار یہ مجھے ڈانٹتے ہیں، پھر کہ شجر میاں مجھے گلے لگاتے، یہ والے اچھے ہیں. نہیں چلے گی.
مجھ کو میری ڈانٹ کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا، ان کو ان کی محبت کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی چوائس تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو جب رب نے تمہیں چوائس دی ہی نہیں تو لائے کہاں سے؟ یہ کہاں سے لائے؟ یہ چوائس آئی ہے خارجیوں کی طرف سے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اب آ جاؤ دوست، مودت کرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ حکم رب تبارک و تعالیٰ انہیں کو تو دے رہا ہے، اے محبوب ان سے کہہ دیں، ان سے کہہ دیں۔ اب بتائیے کیا وہاں تقوی کی کمی ہے، روزوں کی کمی ہے، ایمان میں کمی ہے، علم میں کمی ہے؟ نبی سے سیکھ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ تمام نیک عمل، تمام عمل صالح، یہ ہماری دولت ہے یا نہیں؟ ہر نیکی کیا ہے؟ یہ ہماری دولت ہی تو ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ کتنے لوگ اب سننا نہیں چاہتے؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ، غلط فہمی ہو گئی تھی اب تو ایک بار نعرہ لگا دو، نعرہ حیدری، یا حسین یا حسین۔ برادران ملت اسلام، یہ ٹاپک تھوڑا سنجیدہ چن لیا میں نے، چونکہ آج ضرورت ہے، صرف جذباتی باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کچھ لے کر جاؤ، اور یہ جلسے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کچھ لے کر جائیں، کچھ لے کر جائیں۔ تو پیغام دینا چاہتا ہوں، مودت یعنی غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو، نبی کے گھر والوں نے کرنا ہے۔ محبت، یہ تمام رشتے جو دنیا میں ہے تمہارے پاس، ان سے محبت۔ اب ان سے آگے بڑھو، تب جب نبی کے گھر والوں کا باری آئے گی ان سے آگے بڑھنا، یعنی غیر مشروط انکنڈیشنل محبت۔ اور اس محبت کا فائدہ سنو کیا ہے؟ یہ تمام عمل صالح کیا ہے؟ دولت ہے نا؟ بولو ہے یا نہیں؟ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے نا؟ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور اس دولت کی کوئی قیمت دنیاوی دولت نہیں لگا سکتی، ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں آپ؟ یہ سب دولت ہے۔ اب آؤ یہاں رک جاؤ ذہن میں، اب یہاں دنیاوی بات